ہر عبادت کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر روح تقوی نہیں ہے تو عبادت بیکار۔ نماز اٹھائیے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من ترکہا ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک بلڈنگ ہے، ایک پلر پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسلام بھی 5 پلر پر ٹکا ہوا ہے، اس میں سب سے مضبوط پلر نماز۔ اللہ نے کے نبی نے کہا جس نے نماز چھوڑ دی، یعنی یہ پلر ہٹایا، ہدم الدین، اس نے دین کو گرا دیا، یعنی چھت اوپر سے نیچے گر جائے گی، یعنی اسلام ہی گر جائے گا اگر اس کے اندر سے نماز ہٹ گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوتے، ان کی گود میں اپنا سر رکھے ہوتے، حضرت عائشہ سر سہلا رہی ہوتی، سر میں تیل ڈال رہی ہوتی، سر کا مساج کر رہی ہوتی۔ ہسبینڈ وائف، میاں بیوی دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے، اچانک اذان کی آواز آتی، حضرت بلال پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اور بیان نہیں دے رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے، میری گود میں سر رکھے ہوتے، مجھ سے پیار و محبت کی باتیں کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز سن لیتے تو اٹھ جاتے، میں پکڑتی تو مجھے دھکا دے دیتے، میں پکڑتی کہ صحیح سے اٹھے کہیں گر نہ جائیں، جیسی میں ان کو سہارا دیتی پکڑتی وہ مجھے دھکا دیتے، سیدھے کنویں کی طرف بھاگتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے اور مسجد کی طرف بھاگتے، ایسا لگتا جیسے مجھے کئی سالوں سے جانتے ہی نہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ ابھی بیٹھے تھے، ابھی باتیں کر رہے تھے، ابھی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے تھے اور اذان کی آواز سنی تو دھکا دیا، وضو بنایا، مسجد میں بھاگے۔ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کئی سالوں سے دیکھا نہیں، جانتے نہیں۔ اپنی چہیتی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں اور مسجد میں بھاگ رہے ہیں۔ ہم اذان کے وقت اپنی دکان بند نہیں کر سکتے ہیں، ہم اذان کے وقت کیرم بورڈ کھیلنا بند نہیں کر سکتے ہیں، ہم اذان کے وقت میچ بند نہیں کر سکتے ہیں۔ بیوی ہیں، حلال رشتہ ہے، نکاح ہوا ہے، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، پیار بھری باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اذان کی آواز سنی، دھکا دیا، آگے بڑھے، پوچھ رہی تو دیکھ نہیں رہے ہیں، دیکھیں گے تو کہیں بیوی کی کم سن عمر مجھے روک نہ لے۔ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں مسجد کی طرف، اور کیا اما عائشہ کہتی ہیں ایسا لگ رہا جیسے مجھے کئی سالوں سے پہچانتے ہی نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے نماز کا مقام، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں۔ جس کی شکل و صورت یہ ہو بڑی گرم ہے میں دھوکہ کھا گیا، سنیے نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں۔
اس سے نماز کا مقام سمجھ رہے ہیں نا کتنا بڑا ہے. فوراً پڑھنا ہے نماز، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں. کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن معاف نہیں. بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کے پڑھو لیکن معاف نہیں. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو ٹیک لگا کر اشارے سے پڑھو. پڑھنا ہے، گردن ادھر ادھر نہیں ہو رہی ہے تو ہونٹ ہلاؤ اور دعائیں پڑھ لو. پڑھنا ہے. وضو نہیں بنا سکتے تیمم کر لو، اور تیمم کی بھی گنجائش نہیں ہو تو نیت کر لو کہ ہم نے وضو کر لیا، نیت سے وضو. اٹھ نہیں پاتے تو بیٹھ کے پڑھ لو اسی جگہ. پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے، نل کی پڑی ہوئی ہے پیشاب کی نلی، اور آپ پیشاب کر رہے ہیں اور وہ آپ کی تھیلی میں آ رہا ہے، ایسی کنڈیشن میں بھی نماز آپ کو پڑھنا ہے. اندازہ لگائیے آپ. کبھی کبھی بہت سے لوگوں کی لیٹرین بند ہو جاتی ہے اور دوسرا راستہ بنا کر تھیلی لٹکا دی جاتی ہے. لیٹرین کی تھیلی لٹکی ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے آپ جا نہیں سکتے، آپ کہیے نہیں یہ گندگی ہے میرے پاس، میرے ساتھ ہے. وہ تھیلی میں ہے لیکن نماز آپ کو ادھر بھی پڑھنا ہے. نل کی پیشاب کی لگی ہوئی ہے، آپ کو پھر بھی نماز پڑھنا ہے کیونکہ اب یہ کنڈیشنز مجبوریوں کی ہے، لیکن نماز تو مجبوری میں بھی معاف نہیں. اچھا، ان باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کہ اپنے غریبانوں میں آدمی جھانک کر دیکھے کہ ہم تو ہٹے کھٹے تندرست موٹے تازے سب کچھ اور کوئی بیماری نہیں پھر بھی چھوڑ رہے ہیں، جبکہ نماز اس کنڈیشن میں بھی نہیں معاف. پھر بھی پڑھنا، اگر آپ کو ہوش ہے تو پڑھنا ہے، اور اس کنڈیشن میں بھی اگر آپ چھوڑ رہے ہیں نماز تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اگر کسی نے اس کنڈیشن میں بھی نماز چھوڑ دی تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے نماز کا مقام و مرتبہ. لیکن اس نماز کی روح کیا ہے؟ تقویٰ. یہی نماز اگر آپ نے محلے والوں کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے سماج کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر کسی طالب علم نے استاذ کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے گاؤں والوں کی سزا کے ڈر سے پڑھ لی تو یہی نماز بے روح ہو گئی، یہی عبادت بیکار ہو گئی، یہی مردہ عبادت ہو گئی. عبادت کے اندر سے روح نکل گئی ہے، تقویٰ نکل گیا ہے. اب ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. جس نے اس نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھا، جس نے محلے والوں، گاؤں والوں اور سماج والوں کے ڈر سے پڑھا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پورے ہفتے نہیں، جمعے میں سب سے آگے بیٹھے ہیں پہلی صف میں، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال دیا ہے، جنت الفردوس بھی لگا لی ہے، اگلی صف میں بیٹھے ہیں. آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے. اچھا پورے ہفتے اللہ نہیں دیکھتا ہے، صرف جمعے کے دن دیکھتا ہے. نہیں مولوی صاحب ایسی بات ہے، آج جمعہ ہے. اچھا، پورے ہفتے نماز چھوڑی، گناہ نہیں پڑے گا، آج چھوڑ دو گے تو گناہ پڑے گا. یعنی ان دنوں میں اللہ کی طرف سے معاف ہے؟ نہیں مولوی صاحب معاف نہیں ہے. لیکن تو آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے. اچھا جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ ارے مولانا اگر جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. دیکھیے ایک وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. جرجیت صاحب حج کر کے آئے ہیں، اذان ہوئی نماز پڑھنے چلے گئے. جرجیت صاحب نماز پڑھنے جا رہے، ہاں جا رہا ہوں یار، حج کر کے آیا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا. لوگ کہیں گے حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہیں گے مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے مولوی ہو کے نہیں پڑھتا، حاجی ہو کے نہیں پڑھتا. پتہ یہ چلا
کہ یہ نماز اب بے روح ہے، اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے، اب یہ نماز مردہ ہے۔ جیسے مردہ انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ایسی مردہ نماز کی بھی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوگی۔ مردہ انسان کو ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ایسی اس مردہ عبادت کو اللہ ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، کوڑے دان میں پھینک دے گا۔ ایسی نماز کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے آپ۔ اسی طریقے سے علی ھذا القیاس، ساری عبادتوں کو اسی پر قیاس کریے۔ روزہ بھی عبادت ہے، اللہ کے ڈر سے ہے تو ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے۔ فرض میں اور مکتوب میں فرق ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ بھی نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن نماز اور روزے میں فرق اتنا ہے، دونوں عبادتیں فرض ہیں لیکن اتنا ہے، ابھی میں نے کہا نا کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، اور روزہ بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ یہ رخصت ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کی ایک کنڈیشن میں معاف ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں۔ ہماری جن ماں بہن بیٹیوں کو پیریڈ آتا ہے، اور فطرت ہے، یہ ان کا نیچرل معاملہ ہے، تو جتنے دن ان کو پیریڈ آتا ہے، اس پیریڈ میں جتنی نمازیں چھوٹیں گی یہ ان عورتوں کے اوپر سے معاف ہیں۔ اس کو وہ دوبارہ قضا نہیں کریں گی، دہرائیں گی نہیں، پڑھیں گی نہیں، اللہ کی طرف سے بالکل معاف۔ غور کیجئے، جو نماز مردوں کے اوپر کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، عورتوں کے اوپر بھی کسی کنڈیشن میں معاف نہیں۔ اگر عورت بیمار ہے لیکن پاک ہے، نماز پڑھے گی۔ عورت اگر بستر پر لیٹی ہوئی ہے، بہت بیمار ہے لیکن ہوش ہے، لیکن نماز پڑھے گی۔ ہاں، صرف پیریڈ کے دنوں میں ان کے اوپر سے نماز معاف ہے۔ کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن پیریڈ آتا ہے، اتنے دنوں میں جو چھوٹیں گی ان کی نمازیں ان کے اوپر سے معاف ہیں۔ لیکن روزہ ایسا فرض ہے جو عورتوں کے اوپر سے اس کنڈیشن میں وہ چھوڑیں گی تو، لیکن اپنے چھوٹے ہوئے روزے دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے وہ پورا کریں گی۔ یعنی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن چھوٹے ہوئے روزے ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کنڈیشن کو ذرا سمجھ لیجیے گا۔ نماز کسی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن ماں بہنوں کے اوپر سے ان کی پیریڈ میں چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہیں۔ کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر اگر اس کنڈیشن میں چھوڑتی ہیں تو۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں پیریڈ شروع ہو جائے تو نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ مثلا آپ کے ہاں 5:30 بجے سورج ڈوب رہا ہے، 5:30 بجے روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آپ کے گھر کی کسی بھی عورت کو 5:25 پر پیریڈ شروع ہو جائے، یعنی روزہ افطار میں صرف 5 منٹ باقی رہے، ابھی 5 منٹ ہے لیکن اس کو 5:25 پر پیریڈ آ گیا تو یہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا۔ اب تک جو رکی تھی اس کا ثواب اس کو ملے گا، اللہ ثواب دے گا، لیکن اس روزے کو وہ مانے گی نہیں۔ اب اس روزے کو بھی بعد میں پورا کرنا ہے، اور جتنے روزے اس کے بعد چھوٹیں گے وہ سب بعد میں پورا کرنا ہے۔ اب آپ کا
یہ کہ جرجیت صاحب 5 ہی منٹ تو رہ گئے تھے، وہ اپنی جگہ پر اللہ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی نیت کو جانتا تھا، اس لیے اس کو ثواب تو دے گا، لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ افطار سے پہلے وہ پیریڈز کے شکار ہو گئی، اس لیے یہ روزہ اس کا بیکار کا مطلب نہیں مانا جائے گا، ثواب کے اعتبار سے بیکار نہیں ہے، اللہ اس کو اس عورت کو اس روزے کا ثواب دے گا، لیکن چونکہ پورا نہیں کر پائی اور اس کو پیریڈ آ گیا، اس لیے اس روزے کی قضا بعد میں وہ کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، نماز بھی چھوڑے گی، روزہ بھی چھوڑے گی، لیکن نماز کو نہیں دہرائے گی، قضا کرے گی، لیکن روزے جتنے چھوٹ جائیں وہ بعد میں پورا کرے گی۔ سمجھ لیا آپ نے اس مسئلے کو؟ سفر میں ہیں آپ، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں پورا کر لیجیے۔ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اب آپ بہت کمزور ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا، تب بھی روزہ معاف نہیں ہے، تب بھی آپ کو ایک محتاج، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اگر باپ نہیں دے سکتا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے دے گا۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ایک مسکین کو، ایک محتاج کو وہ کھانا کھلائے گا، آپ اندازہ لگائیے، فدیہ ہے یہ۔ ہاں، اگر آپ دائم المریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ صحیح نہیں ہوں گے، جب تک آپ زندگی ہے دوا کھاتے رہیے، اب آپ روزہ نہیں، آپ کو صبح دوپہر شام ہر وقت دوا کھانا ہے، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ دائم المریض ہیں اس لیے روزہ تو آپ نہ رکھیں، لیکن اس روزے کے بدلے میں آپ کو بھی ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا آپ کو بھی کھلانا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، تو روزے کی روح بھی کیا ہے؟ تقوی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آئے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عبادت کا ثواب اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں کو دے دو، لیکن روزے کا انعام اللہ خود دے گا، اور کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندوں کو روزے کا انعام میں اس لیے دوں گا کہ روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ کتنے بے روزگار ایسے ملیں گے آپ کو، روزہ افطار کی دعوت کریے، آپ کیا افطار میں پہنچ جائیں گے اور منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی پیاسا نہیں ہے، اور وہ بے روزگار ہیں لیکن آپ کے افطار میں آئے ہیں۔ اب کون جانتا ہے کہ روزے سے ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی تو جانتا ہے۔ اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو گھر میں اکیلے ہیں، نہ دوست دیکھ رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، کوئی نہیں، بیوی میکے گئی، بچے اسکول گئے، ماں باپ نیچے ہیں، بیچارہ اکیلے میں بھی چاہے تو فریج کھول کر کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھا رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اگر یہ روزے کے اندر سے چلی جائے تو روزہ بھی ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، پھر اللہ بھی اس روزے کی قدر نہیں کرے گا جب تک کہ تقویٰ اس روزے کے اندر موجود نہ ہو۔ ابھی چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں اپنے بات کو۔ روزہ ہو گیا، حج دیکھ لیجیے، کتنی بڑی عبادت ہے حج۔ کل میں نے بتایا تھا، اگر اس لیے آپ حج کرنے نہیں جا رہے ہو کہ میری بیٹیاں ہیں، جب تک ان کی شادی نہیں کر دیں گے حج نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں بلکہ مجوسیت پر مریں گے۔ اب سوچ لیجیے حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ ایک ہی لباس، ایک ہی کپڑا، ایک ہی میدان عرفات کا۔ افریقہ کا بھی آدمی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے، کویت کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے۔ دنیا کے چپے چپے سے انسان آئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، رنگ اور نسل اور ذات اور برادری کو، اونچ نیچ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایک آواز میں چیخ رہے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ غور کرو،
मुजरिम कोर्ट में आकर अपने आप को सरेंडर करते हुए कह रहा हो कि मैं हाजिर हूं, मैंने सरेंडर कर दिया है, अब मुझे हल्की फुल्की सजा देकर एक जीने का मौका दिया जाए। कोर्ट उसको जेल भेज देता है और फिर वहां से निकाल कर कहता है कि इसको सुधरने का एक चांस दिया जाए। जैसे तुम कोर्ट के आदेश से भाग नहीं सकते हो, हुक्म हो गया है 10 तारीख तक इसको सरेंडर करना है, और अगर इसने 10 तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो जहां दिखाई दे उसको गोली मारकर खत्म कर दो। तो अब 10 से पहले आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है, ऐसे ही दुनिया के चप्पे चप्पे से आया हुआ इंसान अपने आप को सरेंडर कर रहा है। अरे अल्लाह, मैं अपने बाप से गुनाह छिपा सकता हूँ, अपनी बीवी से छिपा सकता हूँ, अपने रिश्तेदारों से छिपा सकता हूँ, अपने दोस्तों से छिपा सकता हूँ, लेकिन तेरी नजरों से तो ओझल नहीं हूँ। आज हम अपने सर पर गुनाहों की गठरी लाद कर लाए हैं। अरे अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर दिया है, हाजिर हो, आए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। ऊपर से आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाह को इस तरह माफ कर दिया है, कमा वालदतहा उम्मुहा, जैसा कि इनकी माओ ने आज ही इनको जन्म दिया है, जैसे इनकी माओ ने आज ही इनको पैदा किया है। उधर भी तकवा, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का खौफ अगर ये निकल जाए, ये खौफ नहीं है। एक पागल और सर फिरा पैदल गया था हज करने, याद है ना, और नुमाइश करते हुए जा रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी, और अब एक पागल औरत कोई जा रही है, अब एक लड़की गई है, उसके दाएं बाएं बॉडीगार्ड मर्द है। ये कौन सा तकवा है और ये कौन सा हज है? एक फैशन बना लिया पैदल हज करके जाने का। अपनी जान को मशक्कत में डालकर कोई इबादत की जाए तो वो इबादत भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी लेटता हुआ लुढ़कता हुआ कहीं जा रहा था, तो आपने कहा कहां जा रहा है? कहा खाने काबा का तवाफ करने। लेटता लुढ़कता हुआ, कहा इसने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम लेट कर पैदल लेटते हुए लुढ़कते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इससे कहो कि अपनी कसम तोड़े, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं जो अपनी जान को तकलीफ में डालकर की जाए। ये सारी नेमतें, हवाई जहाज, ये सब कुछ अल्लाह ही की तो देन है, इनसे फायदा उठाइए। दुनिया को पैदा ही किया है ताकि हम और आप इस दुनिया से फायदा उठाएं। ये अल्लाह की नेमतों का इनकार है कि अल्लाह ने जब समाधान दिया है तो इनको ठुकरा कर आप पैदल जा रहे हैं, नहीं। हाँ, सिर्फ पैदल चलकर कहां जाया जा सकता है उसकी हदीस की किताबों में तशरीह मौजूद है। आप अपने घर से मस्जिद तक पैदल जाइए नमाज पढ़ने के लिए, और घर से वुजू बनाकर जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितने कदम तुम्हारे पड़ेंगे अल्लाह हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा और एक गुनाह तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। एक कदम जो बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। दूसरा कदम दूसरे पैर से बढ़ाया, दूसरी नेकी मिली, दूसरा गुनाह खत्म। हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में पढ़िए, बुखारी की रिवायत कि वो जब घर से मस्जिद में जाते थे तो अपने कदम छोटे छोटे रखते थे। ऐसे नॉर्मल इतना हुआ, छोटे छोटे कदम रखते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? आप तो हम आम दिनों में नॉर्मल चाल देखते हैं, आप अच्छी खासी चाल है, लेकिन मस्जिद में जब जाते हो तो छोटे छोटे कदम रखते हो। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कदम इसलिए रखते हैं क्योंकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदमों की तादाद, संख्या बढ़ जाए। जितने ज्यादा कदम होंगे उतनी ज्यादा नेकियां होंगी और उतने ज्यादा गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है मस्जिद में। अब बगल में मस्जिद, अब मोटरसाइकिल मस्जिद में जाके खड़ी कर दी। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत कह रही है, शरीयत। तो हज में भी भाइयों सुन लीजिए, ये शरीयत है। तो बात
آگے بڑھ جائے گی. پھر وہیں آ رہا ہوں, حج کے اندر بھی تقویٰ. اگر کوئی آدمی نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے, تقویٰ نہیں, اور اس نمائش میں وہ بھی شامل ہے. آپ کے ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, پھول ڈال رہے ہیں, مالا پہنا رہے ہیں, گلاب کے پھول لے کے آ رہے ہیں. حاجی صاحب دعا کریے گا میرے لیے بھی. اور گھر سے لے کر اسٹیشن تک حاجی صاحب پھول اور مالا گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے. یہ بھی نمائش میں شامل ہے, یہ بھی ریا اور نمود میں داخل ہے. حج اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے. کیا کبھی کسی نمازی کے گلے میں ہار اور پھول ڈالا آپ نے؟ تو پھر حاجی صاحب کے گلے میں کیوں ڈالو گے آپ؟ ٹھیک ہے مٹھائی کے ڈبے تک تو ٹھیک ہے, جب جا رہے ہو لیجیے بھائی, ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیجیے. حاجی صاحب جا رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ ہماری بستی کو بھی وہاں پہنچ کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک بات بتا دوں نا, آپ کتنے بھی لوگ کہیے میرے لیے دعا کریے گا, حاجی صاحب خاص میرے لیے دعا کریے گا, کوئی کرتا ورتا نہیں ہے. سن لیجیے, کتنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرے گا, کتنے لوگوں کے لیے. ایک عام چیز, عام دعا کہیے کیا, بس وہ دعا مختصر ہے, آدمی کر سکتا. اللہ میری بستی کے اوپر رحمت فرما, اللہ میری بستی والوں کو تو نمازی بنا دے, اے اللہ میری بستی والوں کو کتاب و سنت پہ چلنے والا بنا دے. اس میں سب شامل ہیں, آپ بھی شامل ہو گئے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کھانے کی توفیق. یہ آپ دعا, ایک ایک آدمی کا تو آپ نام ہی نہیں لے پائیں گے, نام ہی نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے یہ ریا و نمود میں شامل ہے. دکھا رہے ہیں صاحب جا رہے نمائش کرتے ہوئے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. میں جب دلی میں پڑھتا تھا مہد میں عبدالحمید صاحب رحمانی کے مدرسے میں, تو ایک بار ایک جلسے میں کہیں عبدالحمید صاحب رحمانی تھے, تو ان سے بات چیت ہوئی. تو اس وقت میں کافی چھوٹا تھا, تو انہوں نے ایسی بیٹھے بیٹھے تذکرہ کر دیا کہ ابھی میں کتنے حج کر چکا ہوں میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے. میں نے کہا کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے, میں 22 حج کر چکا ہوں, اور کب جاتے تھے کب کر کے چلے آتے تھے پتہ ہی نہیں چلا. ایک دو حج کے بارے میں معلوم ہے, لیکن 22 حج کر چکے تھے. 22 کسی کو نہیں پتا. تم ایک حج کرنے جاتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو, پھول اور مالائیں پہنواتے ہو, ریا اور نمود کرتے ہو. اتنا ہی نہیں, اگر آپ کے 7 8 10 سال کا بچہ اگر پہلا روزہ رکھ لے تو شاندار پارٹی ہوتی ہے. کیا ہوا, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے, روزہ کشائی ہے, آج روزہ کھلوا رہا ہوں میں, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے. ابھی سے ہی اس بچے کے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں آپ. آگے چل کر یہ بچہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے بچے نے اگر روزہ رکھ لیا تو آپ کہیے کہ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے میں وہی کر رہا ہوں. آپ کو ضرورت کیا تمام لوگوں کو اپنے گھر پہ بلا کے یہ بتانے کی کہ میرا بچہ روزے سے رہے. آج میرے بچے کا پہلا روزہ ہے. ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ آپ کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا ہے, ناظرہ پڑھ لیا ہے. اب آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے آپ اور اپنے گھر پہ بلا کے کھانا کھلائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میرے بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے, یا کھانا کھلائیں گے اس لیے کہ آپ کے بچے نے حافظہ کر لیا ہے. سن لو, اسلام کے اندر صرف 2 قسم کے کھانوں کی اجازت ہے, تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے, کسی چیز کی دعوت کی اجازت نہیں ہے. اسلام کے اندر شادی کے بعد لڑکے کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے, لڑکی والوں کو وہ بھی نہیں. کل میں بتا چکا ہوں, لڑکے کو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ شادی کے بعد بیوی کے گھر پہ آ جانے کے بعد اس سے 2 4 میٹھے بول بولنے کے بعد وہ جب چاہے تب ولیمہ کر سکتا ہے, اور ولیمے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ 1000 کو کھلائے چاہے 100 کو کھلائے. ولیمے کی اجازت ہے. وہ 2 دن بھی کھلائے, 4 دن بھی کھلائے, 7 دن بھی کھلائے, 10 دن بھی کھلائے, اس کو اجازت ہے. بہت بڑے پیسے والے بن تو لڑکی والوں کی آمد کھاؤ نا,
بہت زیادہ دولت والے بنتے ہو نا، بہت بڑے ساہوکار ہو، تو ولیمہ کھلاؤ نا، 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن آپ کھلائیے، کون منع کر رہا ہے؟ لڑکے والوں کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کھلا سکتے ہیں لڑکا، ایک کھانا یہ، اور دوسرا کھانا عقیقے کا ہے، 7ویں دن عقیقہ ہوگا، اور اس دن آپ رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں، لیکن آپ کے عقیقے میں غریب لوگوں کا آنا ضروری ہے۔ صرف آپ نے رشتہ داروں کو بلا لیا اور اپنے یار دوستوں کو بلا لیا اور غریب آپ کے یہاں نہیں آئے تو آپ کا عقیقہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ عقیقے کے اندر آپ کے دوست و احباب بھی آئیں گے، رشتہ دار بھی آئیں گے، ہاں آپ کے علاقے میں جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کو بھی آپ دعوت دیں گے اور وہ بھی آپ کی دعوت میں آئیں گے۔ ان 2 کھانوں کے علاوہ تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، کھانا کھلا رہے، کیوں؟ عبادت تیرے اوپر حج فرض تھا، کر لیا، اب تو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، وہ کھانا نہیں ہے، افطار کرانے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو ایک روزہ افطار کرایا، جس نے کسی کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس آدمی کو روزے کا مل رہا ہے، اور اس کے روزے میں کمی نہیں ہوگی۔ تو روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، اس کی حدیث موجود ہے، لیکن ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حاجی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آئے اور پورے محلے کی دعوت دے۔ ہمارے یہاں تو ابھی 10-15 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آتے تھے تو وہ کھانے کی دعوت بھی دیتے تھے، اور حج کرنے کے بعد جب آئیں گے تو پہلی نماز حاجی صاحب پڑھائیں گے، ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ کیوں صاحب؟ کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئیں اور پھر وہ نماز پڑھائیں، کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب آئیں اور وہ کھانا کھلائیں۔ میرے بھائیو بات کہو، خوشی میں کھلانا جائز ہے تو خوشی میں تو آپ جب چاہیں تب کھلا دیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جب چاہیں تب بلا دیں آپ کھلائیں، لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ حج کا کھانا ہے، حج کا کھانا نہیں۔ آپ خوشی سے کچھ لوگوں کو بلا کر جب چاہیں تب آپ دعوت کر دیں، لیکن اس کو حج کا کھانا نہ کہیے۔ تو میرے بھائیو یہ ریا نمود میں داخل ہے، یہ عبادت کی روح مٹ رہی ہے اور ڈیڈ باڈی ہو رہی ہے۔ ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں گا اور آگے بڑھوں گا پھر میں اپنی بات کو۔ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، قربانی، قربانی بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، وہ لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں۔ قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہاں پر بھی کہہ دیا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگوں تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہو، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، وہ اللہ تک نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ خوف دیکھتا ہے کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو، کس دل سے تم قربانی کر رہے ہو۔ اگر آپ نے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ کہیں 50,000 کا بکرا لائے ہو، 40,000 کا بکرا لائے ہو، اگر اس نیت سے قربانی کی تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ میرے بھائیو قربانی کے اندر بھی تقوی دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، عبادت کی روح تقوی ہے۔ اب یہ میری تمہیدی تقریر کا ایک حصہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں اس کی روح تقوی ہے، اگر تقوی اس کے اندر سے نکل گیا تو عبادت بیکار، روح ہے تقوی۔ اب تقوی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے، تقوی اولاد کے سلسلے میں بھی آنا چاہیے، تقوی اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے، تقوی کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے۔ تقوی کا موضوع بڑا وسیع ہے، ایک ایک مثال دے رہا ہوں۔ تقوی اپنی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے، یعنی خود بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہی آیت پڑھی تھی میں نے خطبے کے بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی. لونڈی مطلب خادمہ. عرب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بیچے اور خریدے جاتے تھے. تو جو لڑکے خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا, اور جو لڑکی خرید لی جاتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے تو کوئی خریدی نہیں, لیکن کسی نے خرید کر نبی کو لونڈی دے دی خدمت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کی خدمت کرو, تو وہ لونڈی کہلاتی ہے. تو ایک لونڈی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی کے گھر کا کام کر دیا کرتی تھی. تو آپ نے اس کو آواز دی اور آپ اپنی بیوی کہ گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے, اور بیوی کا نام غالباً حضرت ام سلمہ ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ وہ عائشہ تھی یا ام سلمہ. جہاں تک میرا غالب گمان ہے, بخاری کی روایت ہے کہ وہ ام سلمہ تھی. تو ام سلمہ کی, اور میں نے غالباً کہہ دیا, عائشہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے جہاں تک یقین ہے اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے تو میں ام سلمہ سمجھ رہا ہوں. ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی لونڈی کو. اس نے آواز تو سن لی لیکن آئی نہیں. آپ نے دوبارہ آواز دی, اس نے دوبارہ بھی سن لیا لیکن آئی نہیں. تیسری بار آواز دی, سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا, ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی. ام سلمہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا دروازہ تو وہ باہر بیٹھی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. بکری کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے, بہت سے لوگ بکری کے بچے کو گود میں لیتے ہیں, کھیلتے ہیں, وہ کھیل رہی تھی. تو ام سلمہ نے کہا تمہیں اللہ کے رسول نے آواز دی, کیا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سن لیا تھا. کہا تینوں آوازیں سن لی؟ کہا جی. پھر تم آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا. سچ تو بول دیا لیکن پوچھا آئی کیوں نہیں, تو سر نیچے کر لیا, کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتی تھی. اگر جھوٹ ہی بولنا تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ ہم نے سنا ہی نہیں. اس زمانے کی لونڈیاں بھی, کام کرنے والیاں بھی سچ جھوٹ سے اتنی نفرت کرتی تھی. کہاں آواز سنی پھر آئی کیوں نہیں, سر نیچے کر لیا, کیونکہ جو جواب دیتی وہ جھوٹ ہوتا. جان بوجھ کے نہیں آئی. کہا ٹھیک ہے بلا لی. چلو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے آپ کی تینوں بار آواز سن لی لیکن پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا ام سلمہ اب تم خاموش ہو جاؤ. اے لونڈی کیا تو نے میری آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی. دوسری بھی آواز سنی تھی؟ کہا جی. تیسری بھی سنی تھی؟ کہا جی. دیکھ رہے ہیں ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں, نبی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز سن چکی تھی پھر بھی نہیں آئی. تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات پر کان دھرتے ہوئے فوراً اس کو سزا نہیں دی, بلکہ تحقیق کر رہے ہیں. اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لی جائیں کسی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی الٹی سیدھی بات آپ سے کہہ سکتا ہے, اسی لیے کوئی آدمی کہے جلجی صاحب میری بیوی ایسی ہے, بس ہو سکتا ہے تم جو بول رہے ہو صحیح ہو, لیکن جب تک تمہاری بیوی کی بھی بات نہیں سنیں گے تب تک ہم کیسے کہہ دیں کہ تم صحیح بول رہے ہو وہ صحیح بول رہا ہے. یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں, دونوں طرف سے بات سننی جانی چاہیے. اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات سنی ہو پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا بس اب تم بتاؤ تم نے سنی؟ ہاں. دوسری بھی سنی؟ ہاں. تیسری بار بھی سنا؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئی؟ کہا بس ویسے ہی نہیں آئی. آپ نے مسواک نکالی. مسواک سمجھتے ہیں نا, یہ کان میں رکھی رہتی تھی اللہ کے رسول کے. اس زمانے میں پاکٹ واکٹ نہیں ہوتی تھی نا, کپڑا پہنا مسواک کیا, مسواک کان میں لگی, نماز پڑھنا شروع کر دیا. مسواک ہر وقت کان میں لگی رہتی تھی. جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی, مسواک کرنا شروع کر دیا اور پھر مسواک کو کان میں لگایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا.
تو میرے بھائیوں یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کان سے نکالی, اس لڑکی کو, اس لونڈی کو قریب کیا اور ایسے کر کے, ایسے آواز سن کے بھی نہیں آئی, تو ایسے کر کے جو ہی مارنا چاہا, اس کے کاندھے تک مسواک جاتی ہے, ٹچ نہیں ہوتی ہے, کاندھے تک یہاں تک جاتی ہے, اور پھر مسواک کو واپس کر لیتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں. جاؤ آئندہ خیال رکھنا. یعنی مار رہے تھے, مارا نہیں. ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ایک دو بار اس کو سزا دے دینا چاہیے ورنہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی. آپ کی ڈھیل کی وجہ سے یہ سر پہ چڑھ چکی ہے. آپ نے مسواک نکال ہی لی تھی تو مارا کیوں نہیں؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا. مسواک سے کتنی چوٹ لگتی, کتنی لگتی. یہاں تو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے, باندھ کے پیٹا جاتا ہے, مسواک سے کتنی لگے گی. یہاں تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا. میرے بھائیوں تصور کریں آپ, مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو. مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھا ہی لی تھی مسواک تو مار ہی دیتے. دو چار بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی, اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے, بے قصور تو نہیں مار رہے تھے. آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے, وہی جان ہے عبادت کی. نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی, اور مارنا بھی چاہ رہا تھا, لیکن ہاتھ جیسی اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے. یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لأوجعتک بهذا السواک. اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے, اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا. لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے. یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے. یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اس نبی کا حال ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے, آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے. کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں. ہر آدمی غور کرے, سوچے, نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں. یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر. ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے. پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو, اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو, اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آؤ پہلے